اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور روزوں سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے تو ہم نماز کی شرائط پر کلام کر رہے ہیں اور ابھی طہارت، ستر، استقبال قبلہ، یہاں تک ہم چیزیں، اور پھر وقت کے اوپر ہم آئے تھے چوتھی شرط پر، یہاں تک ہم کافی حد تک چیزیں بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اب رمضان کی آمد ہے اور غالباً دو پروگرام ہمیں ملیں گے، ایک آج کا پروگرام ہے اور ایک جمعرات کا، اور اس کے بعد جو ہے پھر رمضان شریف شروع ہو جائے گا۔ تو بہتر محسوس ہوتا ہے کہ چند مسائل ذرا روزوں سے متعلقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر آپ اپنے ذہن میں انہیں ملحوظ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوران روزہ آپ کو اس کا کافی نفع محسوس ہو۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ روزے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے یا ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے منتخب نہیں فرمائی، بلکہ پچھلی قومیں بھی روزوں کا ثواب حاصل کرتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی روزے لازم کیے تھے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں روزوں کے فائدے کو ذکر کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر روزے رکھنے کے باوجود پرہیزگاری کا حصول نہ ہو، رمضان کے بعد تو دور کی بات، رمضان کے اندر ہی خرابیاں پیدا ہوتی رہیں اور ہم گناہ کرتے رہیں یا خدا نخواستہ روزے ہی نہ رکھیں، تو گویا کہ ہم نے روزوں کی فرضیت، روزوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فائدے پوشیدہ فرمائے تھے، ان سب کو ضائع کر دیا۔ لہٰذا بھی یاد رکھیں کہ روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ کو پہلے مشورہ کرنا ہوگا، کسی اچھے مفتی صاحب سے مشورہ کریں، عام لوگوں سے مشورہ نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات معمولی باتوں پر روزہ چھوڑنے کے مشورے دے دیے جاتے ہیں، اور ان آزار کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ دیکھیے، اب تھوڑا سے نیت کے مسائل یاد رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ روزے کی نیت رات میں بھی ہو سکتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر آپ رات میں نہ جاگ سکے تو دن میں بھی نیت ہو سکتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے یاد رکھیں کہ جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور رات میں بھی نیت ہو سکتی ہے۔ تو رات کی تعریف ہوتی ہے کہ یعنی جب پچھلے دن کا غروب آفتاب ہو جائے تو مغرب کے بعد رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر یہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ پوری رات، یہ سمجھ لیں مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک پوری رات کہلاتی ہے۔ اس رات میں آپ نیت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بالفرض اگر کوئی مغرب کے افطار وغیرہ کر کے، یا پہلے دن ہے جس سے آپ نے مغرب کے بعد آپ نے نیت کر لی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، دل میں پختہ ارادہ ہے، اور آپ سو گئے، اور پھر آپ کی سحری میں آنکھ ہی نہ کھلی، حتیٰ کہ فجر کے بعد آنکھ کھلی، تو گھبرائے نہیں، چونکہ مغرب کے بعد آپ نے نیت کر لی تھی، آپ کے دل میں نیت موجود تھی، تو یہ رات میں نیت کرنا کہلائے گا، بالکل ہو جائے گی نیت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان جو ہم زبان سے پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادوں کہتے ہیں، لہذا دل میں آپ نے سوچ لیا تھا، ارادہ پختہ کر لیا تھا، نیت ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعد ہمارے بہن بھائی جب روزہ بند ہو جاتا ہے پھر پریشان نظر آتے ہیں، جی کیا ہوا، وہ دعا تو ہم نے پڑھی نہیں۔ تو کوئی بات نہیں، دعا نہیں پڑھی تو آپ کا روزہ بہرحال ہو گیا۔ اب اگر بالفرض رات میں نیت نہ کر سکیں، اس طریقے سے کہ سوتے رہ گئے اور صبح 7 بجے یا 8 بجے آنکھ کھلتی ہے، تو یاد رکھیں فقہائے اسلام نے بیان فرمایا کہ زوال کے وقت سے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دو باتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اگر آپ 7-8 بجے آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو جاگنے کے بعد روزہ یاد ہوتے ہوئے کوئی ایسا عمل جان بوجھ کر نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ 7-8 بجے آنکھ کھلی، آپ کو مسئلہ معلوم تھا کہ زوال کے وقت سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، آپ نے سوچا بھی تو نیت کا وقت موجود ہے، زوال تو کافی دور ہے، 11 بجے، 11:15، 11:30 ہے، تو آپ نے پانی لے کے پی لیا اور پھر نیت کی،
تو یہ دیکھیں آپ نے دن میں جب نیت کرتے ہیں تو فوری طور پہ نیت کرنی ہوتی ہے، جان بوجھ کے روزہ یاد تھا اور پانی پی لیا تو یہ نیت کام کی نہیں ہوگی، یہ روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن اگر آپ نے صبح جاگے اور یاد نہ رہا کہ آج روزہ رکھنا ہے اور پھر اس سے پانی نکال کے مثلاً پی لیا بھولے سے، تو بھولے سے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ قائم رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس نیت پر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر بھولے سے کھا پی لیا ہے اور زوال کا وقت ابھی دور ہے تو فوراً نیت کر لیں، آپ کا روزے کا آغاز ہو جائے گا۔ دوسری اس میں بات یہ ذرا ملحوظ رکھنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ یہ نیت نہیں کیجیے گا کہ میں ابھی 7-8 بجے سے روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ نیت یہی کریں گے کہ ہم ختم سحری سے روزے دار ہیں، یعنی فجر کا وقت جب سے شروع ہوا اس وقت سے میں روزے دار ہوں، کیونکہ روزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر، یعنی جب ختم سحری ہوتی ہے تو فجر طلوع ہو جاتی ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ ہر اس چیز سے رک جانے کا نام کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسے روزہ کہتے ہیں۔ جو عموماً کھانا ہے، پینا ہے، منافذ بدن سے کوئی شے اندر داخل ہو، یا کسی بھی طریقے سے انسان اپنے اوپر غسل واجب کرے یا قے کرے جان بوجھ کر، منہ بھر قے ہو، اس کی تفصیل میں آگے آپ کو عرض کر دوں گا۔ تو بہرحال روزے کے منافی کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیے جب انسان سحری کھا رہا ہوتا ہے تو سحری کھانا بھی ایک نیت ہی کے قائم مقام ہے، کیونکہ آپ جب سحری کھا رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ کل روزہ رکھیں گے، تو اس لیے سحری کھانا بھی ایک نیت بن سکتا ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ سحری کھانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، سنت کریمہ ہے۔ یہ بھی کمال نہیں ہے کہ ہم سحری نہ کھائیں اور چھوڑو جی ہم تو جو بہت سارے روزے بغیر سحری کے رکھتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن اگر سحری نہ کھا سکیں تو کوئی پریشان نہ ہو، سحری کے ساتھ جیسے روزہ شروع کرنا فرض ہے، سحری کے بغیر بھی روزہ شروع کرنا فرض ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ روزے کے لیے پاک ہونا کوئی شرط نہیں ہے، لہذا اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے، مثلا بے وضو ہے یا حالت جنابت میں ہے، تو وہ روزہ شروع کرے گا جیسے کہ عام نارمل حالت میں روزہ شروع کرتا۔ ہاں حیض و نفاس کی ناپاکی کیسی ناپاکی ہے کہ بہرحال اس کی وجہ سے تو روزہ معاف کر دیا گیا ہے، یعنی روزہ چھوڑنا معاف کر دیا گیا ہے، بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ لیکن ہماری ناپاکی سے مراد ہے یہاں پر بے وضو پن اور حالت جنابت۔ تو لہذا اگر حالت جنابت طاری ہے، ٹائم بہت کم ہے، سحری کر لیں یا غسل کر لیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ غسل کے چونکہ 3 فرض ہوتے ہیں، غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے بدن پر سے کم از کم ایک بار پانی کا بہانا، تو پہلے 2 فرض سحری ختم ہونے سے پہلے پورا کر لیں، کیونکہ روزہ دار ہو جانے کے بعد پھر غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ 2 فرض پورے کر لیں، سحری کھائیں۔ اب آپ نے گویا کہ سحری بند ہو گئی، حالت جنابت میں آپ روزے کے اندر داخل ہوئے، کوئی بات نہیں، روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہوتی ہے، لہٰذا آپ کا روزہ ہو جائے گا، اب آپ جا کے بقیہ غسل کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں اور بڑا مشہور ہے، ہر سال ہم تقریباً بیان کرتے ہیں، اور اب تو الحمدللہ بہت اصلاح ہو گئی ہے لوگوں کی، کہ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر کے ساتھ ہے، لہٰذا بعض ہمارے بھائی بہن کھاتے رہتے ہیں اور مؤذن صاحب کی اذان فجر کا انتظار کرتے ہیں کہ جب تک اذان شروع نہیں ہوگی ہم بند نہیں کریں گے۔ بعض کا مسلک و مذہب یہ بن چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پوری اذان کے درمیان کھانا جائز ہے، جب تک آخری میں لا الہ الا اللہ کی آواز نہیں آئے گی ہم کھاتے رہیں گے۔ بعض نے اور زیادہ اجتہاد کیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس مسجد کی اذان ہوئی ہے، اس مسجد کی باقی ہے، کھاؤ پیو، جب اس مسجد کی بند ہوگی تو ہم بند کر دیں گے۔ یہ سب غلط ہے، یاد رکھیں روزے کے بند کرنے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وقت کے ساتھ ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جائے گی۔ اگر اذان فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے دے دی گئی، چاہے اللہ اکبر بھی پہلے دیا، باقی اذان وقت کے اندر دی، یہ اذان ہوگی نہیں۔ لہذا کنفرم ہے کہ جتنی بھی اذان فجر دی جاتی ہیں یہ فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو فجر کا وقت کا شروع ہونا ہی سحری کا اختتام ہوتا ہے۔ سحری ختم ہوتی ہے سحری کا وقت تو یہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اذان دینا لازم ہے، یعنی پھر اذان ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ نکلا
کہ جس نے اذان کے بیچ میں کھایا پیا اس نے روزہ بند ہونے کے بعد یعنی سحری ختم ہونے کے بعد کھایا پیا، اور جو روزہ بند ہونے کے بعد کھائے گا پیے گا اس کو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں قضا تو ہے لیکن کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی کو مسئلہ معلوم ہے پھر وہ جان بوجھ کے کرے گا تو پھر اس پہ قضا اور کفارہ دونوں ہیں۔ اب یہاں پر یہ نہیں چلے گا کہ کوئی یہ کہے کہ جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ بھائی معلوم نہیں تھا تو آپ کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے گئے اور توبہ کریں، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور دوسرا اس خطا روزہ توڑنے کا گناہ۔ بعض لوگ یہ دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے دیکھا ہے، دادی جان بھی ایسے کرتی تھی، دادا جان ابا جان بھی ایسے کرتے تھے۔ تو بھائی آپ کے والدین، آپ کے نانا نانی، آپ کے دادا دادی، یقینی سی بات ہے کہ ہمارے لیے کسی کے لیے آپ کے لیے بھی شرعی حجت تو نہیں ہے، شرعی دلیل تو نہیں ہے۔ شرعی دلیل تو قرآن ہے، حدیث ہے اور فقہا کے اقوال ہیں، لہٰذا بات ماننی انہی کی پڑے گی۔ اگر کوئی کرتا رہا تھا تو غلط کرتا رہا تھا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بخاری و مسلم کی روایات موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ جب تم بلال کو اذان دیتے سنو تو تم کھاتے پیتے رہا کرو، اس لیے کہ بلال رات میں اذان دیتے ہیں۔ ہاں جب تم عبداللہ بن ام مکتوم کو اذان دیتے سنو تو کھانا پینا چھوڑ دیا کرو۔ تو یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک تہجد کے لیے اٹھانے کے لیے، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے اور ختم سحری سے پہلے دیا کرتے تھے۔ دوسری حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ نابینا صحابی تھے، یہ فجر کی اذان دینے پر مقرر تھے۔ کبھی کبھی حضرت بلال بھی فجر کی اذان دیتے تھے، لیکن یہ ترتیب سرکار نے بیان فرمائی۔ چنانچہ سرکار کے فرمان پہ غور کریں کہ جب بلال اذان دے تم کھاتے پیتے رہو، جب عبداللہ اذان دیں تو پھر ٹھہر جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سحری ختم ہونے سے پہلے تھی تو اس کے بیچ میں کھاتے پیتے رہو، لیکن جب فجر کی اذان شروع ہو جائے تو سرکار نے منع فرما دیا کہ اب نہیں کھائیں گے پیئیں گے، تو اس لیے ذرا توجہ رکھیے۔ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی زید سے یہ کہے کہ فلاں بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے آپ کچھ پڑھ کر ہمیں بتا دیں تو ہم ان کے عرس کے موقع پر اجتماعی طور پر سب کا پڑھا ہوا جو ہے وہ اصالہ ثواب کر دیں گے، اور زید یہ سوچ کر ان کو کچھ پڑھ کر دے دے کہ اگر نہ دیا تو بدگمان ہوں گے کہ دیکھو یہ تو اصالہ ثواب بھی نہیں کرتے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ یہ مطلب اگر کوئی کسی خطرناک حادثے میں بچ جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو معجزہ ہو گیا، تو کیا ایسا کہنا درست ہے؟ ٹھیک ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ شوہر کی ہر جائز بات ماننا بیوی پر واجب ہے، لیکن کیا شریعت نے شوہر کو بھی بیوی کی کسی بات کو ماننے کا پابند کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور بس شکریہ، السلام علیکم۔ جی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں روزوں کے مسائل عرض کر رہے تھے۔ اب تھوڑی سی بات یاد رکھیں کہ افطار پر آ جائیں۔ افطار میں بھی جیسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ تعلق افطار کا تعلق بھی اذان کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا بعض لوگ اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اذان ہوگی تو پھر ہم افطار کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ بالفرض مختلف ٹی وی چینلز آپ کے سامنے ہیں اور اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے مختلف ٹائمنگز آتی ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ یہ جو نمازوں کے اوقات کے کیلنڈر ہیں کسی اچھے ادارے کا وہ اپنے گھر میں لگا کر رکھیں تاکہ اس کو فالو کر لیں، یا پھر جو چینلز پہ آ رہے ہیں یہ نہیں کہ یہ غلط ہوتے ہیں لیکن اس میں بہرحال بعض اوقات 1-1 منٹ 2-2 منٹ کا بھی فرق ہوتا ہے اس سلسلے میں۔ اور یورپ کنٹریز میں جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی بیچارے بڑے تذبذب کے عالم میں ہوتے ہیں، کیونکہ تقریباً ہر سٹی میں ہر کنٹری میں یہ مسائل ہیں کہ کچھ علماء الگ ٹائم بتاتے ہیں، کچھ علماء الگ ٹائم بتاتے ہیں۔ ایک مسجد میں الگ سحری ہو رہی ہے، افطار الگ ٹائمنگ پر ہے، دوسری میں الگ ٹائمنگ پر ہے، اور لوگ انتہائی پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ دیکھیے سحری کے اندر آپ اس کو فالو کر لیں کہ جو پہلے آپ کی سحری بند کروا رہا ہو، یہ بہتر ہوتا ہے، یہ احتیاط اسی میں ہے۔ اور افطار میں اس کو فالو کریں جو دیر کا ٹائم بتا رہا ہو، جلدی والے کو چھوڑ دیں، دیر والے وقت کو اختیار کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ مفتیان کرام اپنے علاقے میں دیکھ لیں، ان کو فالو کریں، باہر والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر مفتیان کرام میں آپس میں اختلاف ہے تو بس یہ محتاط ترین مسئلہ ہے کہ آپ سحری کے اندر جو سب سے پہلے بند کرنے کا مشورہ دے رہا ہے ان کے قول کو لیجئے،
اور افطار میں جو سب سے آخر میں بند کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں ان کے پیچھے چلیں، تو یہ محتاط ترین مسئلہ ہے، یہ صحیح ہے۔ اسی طرح چینلز کے اندر معاملہ کریں۔ ایک آپ کی معلومات کے لیے مزید عرض کر دیتا ہوں، شاید کچھ لوگوں کے لیے نئی بات ہو اور حیرت انگیز بھی ہو، اور کاش یہ ٹی وی چینلز بھی ہماری اس پکار کو سن لیں اور اپنی اصلاح کریں، تصحیح کر لیں، کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو ایک سلائیڈ چلتی ہے، یہ اسکرین پہ آتا ہے روزہ کھولنے کی دعا۔ یہ غلط ہے۔ یہ دعا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلے آپ روزہ کھولا کرتے تھے پھر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، سنت طریقہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ غلط طریقہ رائج ہو گیا کہ پہلے ہم یہ کہتے ہیں روزہ کھولنے کے دعا پڑھو، دعا پڑھتے ہیں پھر ہم روزہ کھولتے ہیں، یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں وقت ہو گیا، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر روزہ کھول لیں، اور روزہ کھولنے کے بعد پھر یہ جو دعا ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو آپ سنت کی نیت سے ادا کریں، تو انشاءاللہ روزہ عین سنت کے مطابق کھلے گا۔ ورنہ پہلے اگر آپ نے دعا پڑھ کے پھر روزہ کھولا، گناہگار تو نہیں ہوں گے لیکن یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ ایک ہمارے کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دوران حمل اگر روزہ نہ رکھ سکیں تو اس کے لیے کیا ہمارے لیے حکم ہے؟ حمل کے دوران؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اور بس میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مزید کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرے دو سوال ہیں۔ جی پہلا سوال ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب اذان ہوتی ہے، جی تو ہمارے ادھر جب ادھر نماز اذان سے پہلے اصلاۃ السلام پڑھتے ہیں مؤذن صاحب، تو بہت سے لوگ نا ہمارے ادھر وہ اصلاۃ پہ کھاتے ہی رہتے ہیں، اصلاۃ السلام جب تک پڑھتے ہیں کہتے ہیں ابھی تو اصلاۃ السلام ہوا ہے، اذان ابھی نہیں ہوئی، تو کھاتے رہتے ہیں۔ کیا ایسے ہو جائے گا روزہ یا قضا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو تھوڑا سا روزے کے مسائل اور لے لیتے ہیں پھر ہم جوابات کی طرف آئیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا خیال کریں کہ سحری اور افطار کے اندر یہ اس طرح احتیاط کریں۔ مزید ایک ریکویسٹ ہے کہ سحری کے اندر اور افطار کے اندر بہت زیادہ کھانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز اختیار کر لیں سارا دن روزہ نہیں لگے گا، ترغیبیں بتاتے ہیں، دعائیں بتاتے ہیں، بعض اوقات غذائیں بتاتے ہیں، حالانکہ روزہ تو لگنا ہی افضل ہے۔ جتنا روزہ لگے گا اتنا قہر نفس ہوگا، جتنا قہر نفس ہوگا یعنی نفس پہ قہر نازل ہوگا اتنا یہ مغلوب ہوگا۔ تو ایسے طریقے اختیار کرنا کہ جس سے بھوک لگے ہی نہیں، روزہ محسوس ہی نہ ہو، تو پھر روزے کی مکمل طور پہ افادیت بھی حاصل نہیں ہوگی اور نفس کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس لیے دیکھیں آیت شروع میں نے آیت جو پڑھی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور پرہیزگار ہونے کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنے نفس پر غالب ہو، اور جب یہ بھوک لگے گی ہی نہیں تو نفس پہ غالب کیسے ہوں گے؟ اس لیے سحری اور افطار میں تھوڑا تھوڑا کھانے کی کوشش کریں دن میں کم سے کم سوئیں، اور بہت زیادہ محنت کا کام بھی نہ کریں کہ بالکل حالت ہی ہلاکت کے قریب ہو جائے، لیکن کچھ تھوڑا سا کام ایسا کریں کہ ضعف محسوس ہو۔ کم سونا اور ضعف کا محسوس ہونا اور بھاری عبادات کا بوجھ اگر ایک مہینے تک دیانتدارانہ طریقے سے ہم اختیار کر لیں، اور سحری اور افطار میں اپنے نفس کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھائیں پئیں، تو انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج عید کے بعد اچھے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم بہرحال نہیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید 4-5 پراٹھے سحری میں کھا لیں اور افطار کے اندر پورے دسترخوان کو سمیٹ کے پیٹ میں اتار لیں، تو پھر یہ ہے اصل روزے کی روح، اور اس سے روح حاصل نہیں ہوتی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جناب میں ذکی بول رہا ہوں امریکہ سے۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہاں تھوڑی آبزرو کیا ہے کہ لوگ جب ہم مسلمانوں میں جب شادیاں کرتے ہیں، مسلمانوں سے مراد خاص طور سے پاکستانی، تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ جس دن نکاح ہوتا ہے اسی دن جس دن نکاح کی تقریب ہوتی ہے یعنی رخصتی کی، اسی دن پتہ لگتا ہے کہ لڑکے والوں نے کہا کہ ولیمہ بھی آج ہی ہے۔ تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا کیا فوقیت ہے اسلام میں ولیمے کی؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور کوئی کوئسچن آپ کا؟ ایک مزید کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم بہن۔ مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ ایک یہ کہ میں نے بہت دیر پہلے سنا تھا کہیں سے کہ اذان کے دوران اذان کا تعلق روزے سے نہیں ہے، تو اس کے دوران کھایا پیا جا سکتا ہے۔ کھایا پیا تو جا وہ ہم سکتا سے ہے؟ کچھ جو غلطی، جی
کھایا پیا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا پیا جا سکتا؟ جی کھایا پیا جا سکتا ہے اذان کے دوران، کیونکہ اذان کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہے، یہ میں نے ٹی وی میں سنا تھا بہت دیر پہلے۔ اچھا، تو تب سے ہم سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں کیوں کم علمی کی وجہ سے کہ ہم جو رمضان کے روزے رکھتے تھے وہ اذانیں بھی ہوتی تھی اور ہم سحری کر لیا کرتے تھے۔ چلیں میں بتاتا ہوں۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا وہ قضا کریں گے یا کہ اس کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ میں جب اپنے سوچتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نیک بندے ہیں انہوں نے اتنی نیکیاں کی ہیں یا سب کچھ، تو میں بہت گناہ گار ہوں، جب اپنے گناہوں کی طرف دیکھتی ہوں تو میں بہت پریشان آ جاتی ہوں، اور جب اس کی رحمت کی طرف دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتی کہ میرے گناہ کتنے ہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اور لیکن جب میں وہ اس کے سوچتی ہوں نا اپنی طرف تو میرا جسم ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی مفلوج ہو جاتا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ کیا مسئلہ ہے یہ۔ اب دیکھیے، بس آخری بات میں روزوں سے متعلق عرض کروں پھر جوابات کی طرف آ جاتے ہیں۔ روزہ ٹوٹنے کی بظاہر 4 صورتیں ہوتی ہیں بظاہر، اور ان میں سے 3 صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے لیکن ایک صورت پہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں، ایک صورت تو روزہ توڑنے کی یہ ہے کہ روزہ یاد ہو اور انسان جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لے۔ روزہ یاد ہے، روزہ رکھا بھی ہوا ہے، چپکے سے کچھ چیز کھا پی لی لوگوں سے بچ کر، اس کو عمدن روزہ توڑنا کہتے ہیں، جان بوجھ کے روزہ توڑنا یا عمدن روزہ توڑنا۔ ایک ہوتا ہے خطأً روزہ ٹوٹتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نیت روزہ توڑنے کی نہیں ہوتی، روزہ یاد بھی ہے لیکن اچانک کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ مثال کے طور پہ آپ وضو خانے پہ بیٹھے تھے، آپ نے منہ میں کلی لی تاکہ پانی لیا تاکہ کلی کروں کہ اچانک کسی نے دھکا دیا اور حلق میں نہ چاہتے ہوئے پانی اتر گیا، تو یہ جھٹکے سے آپ کے حلق میں اترا ہے، خطأً ہے، روزہ یاد تھا لیکن آپ نے جان بوجھ کے کوئی عمل نہیں کیا ہے، اس کو خطأً روزہ ٹوٹنا کہتے ہیں۔ تیسرا سہون ہوتا ہے کہ آپ کو روزہ یاد ہی نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں بس جیسے عام روٹین میں ہوتے ہیں، یاد نہیں رہا لے کے پانی پی لیا۔ تو اب ابھی کچھ دن پہلے کوئی گیسٹ ہمارے آئے تھے اکیڈمی میں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، ہم نے چائے اور بسکٹ وغیرہ ان کے سامنے رکھے، ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ روزہ ہے، وہ کھا لیا چائے بسکٹ، گھر جا کے پتہ چلا کہ جی وہ تو روزہ تھا۔ لیکن بہرحال تو یہ سہون جو روزہ ٹوٹتا ہے جس میں روزہ یاد نہیں ہوتا، یہ بظاہر ٹوٹنے کی شکل ہوتی ہے لیکن حقیقتاً اس میں روزہ نہیں جایا کرتا۔ تو بہرحال تیسری صورت ہے سہون۔ چوتھی ہے اکراہن۔ اکراہ مانے ہوتا ہے مجبور کرنا۔ مجبور کرنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی گن پوائنٹ پر ہمیں کہے کہ روزہ توڑ دو، شرعی طور پہ اکراہ یہی کہلاتا ہے کہ گن پوائنٹ پر کسی نے کہا، یا بس یہ سمجھ لیں کہ جان سے مارنے کی صحیح دھمکی دی، یا عضو تلف کرنے کی، یا عزت خراب کرنے کی صحیح دھمکی۔ صحیح دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا، تو ایسی صورت میں بھی بعض اوقات انسان روزہ توڑ دیتا ہے، اسے اکراہن روزہ توڑنا کہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ سہون میں روزہ نہیں ٹوٹتا، باقی خطأً میں، عمدن میں اور اکراہن، ان 3 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ لیکن کب قضا کفارہ ہوگا یہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ اتنا آپ یاد رکھیں کہ عمدن کسی نے روزہ توڑا یا خطأً ٹوٹ گیا، اس میں اگرچہ اپنا قصور نہیں تھا، دوسرے کے جھٹکے سے حلق میں پانی چلا گیا، لیکن بہرحال ٹوٹ جاتا ہے۔ سہون میں نہیں ٹوٹتا، اکراہن کے اندر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور سہون کے اندر دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، کسی نے بتایا کہ فلاں نے بھولے سے کھا پی لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سہون اگر کوئی عمل ہو جائے، روزہ بھول گئے اور ہم روزے کے خلاف کوئی عمل کر لیتے ہیں، وہ گویا کہ من جانب اللہ سرکار نے منسوب کر دیا، وہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا روزہ پورا کیا جائے گا۔ اب یہ عمدن، خطأً اور اکراہن، ان سب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان کے مابین فرق یہ ہے کہ اگر کوئی عمدن توڑے گا گناہگار ہوگا، اور خطأً اکراہن میں گناہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد، اس کے بعد پھر جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ اس کا طریقہ دیکھیں یہ ہوتا ہے، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے صاحب علم لوگ کھڑے ہوں۔ ہم عموماً جو کمیٹی ارکان ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، یا پھر جو عام بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، چاہے ان کو علم ہو یا نہ ہو۔ تو ایسے موقع پر پھر بڑی پریشانی ہوگی، کیونکہ حکم شرع یہ ہے کہ امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کر ایک سائڈ پہ ہٹ جائیں
اور پیچھے والے کو اشارہ کریں آگے آنے کے لیے، تو وہ گویا کہ خلیفہ بن جائے گا ان کا، وہ آگے آئے گا اور نماز پڑھائے گا، نماز کو مکمل کرے گا، اور امام صاحب باہر نکل جائیں گے، جا کر وضو کریں گے۔ اس لیے اب پیچھے جو شخص کھڑا ہے جس کو امام صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اسے یقینی سی بات ہے کہ مسئلے معلوم ہونے چاہیے اور وہ امامت کا اہل بھی ہونا چاہیے۔ تو اب ہوتا یہ اگر امام صاحب بالفعل، پہلے تو وضو ٹوٹتے ہی نہیں ہیں اماموں کے، اکثر ایسے ہی معاملہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اگر ٹوٹ گیا بالفرض اور امام صاحب نے اشارہ کیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پیچھے ایسا کھڑا ہو جو آگے بڑھ کے نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ کھڑا ہو یوں ہی کرتا رہے گا کہ امام صاحب آپ ہی جائیں بس اور یہ نماز توڑ دو، یہی بہتر ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، پیچھے صاحب علم لوگ ہونے چاہیے اور امام صاحب اشارہ کریں، وہ آگے آ کے نماز پڑھائیں، تو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ بھائی نے فرمایا اگر پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو پھر اگلی رکعت میں کیا کریں؟ دوبارہ سورہ ناس پڑھ لیں۔ تیسری میں ہے کہ مدینہ شریف، تیسرا سوال تھا کہ مدینہ مبارکہ میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے سلام عرض کیا جائے؟ تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا جائے گا حجرہ کے سامنے۔ اسی طرح پھر آپ کے شیخین کریمین جو آپ کے دو ساتھی ہیں آپ کے دائیں بائیں، ان کو بھی آپ سلام اسی طرح عرض کریں، یعنی یا رسول اللہ نہیں کہیں گے، ان کو شیخین کہیں گے، یا ابو بکر ایک یا عمر، اس طرح کہیں گے السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، اور پھر ملا کر السلام علیکہ یا شیخین، اس طریقے سے۔ ایک یہ پچھلی دفعہ کو کویسچن تھا، اس کی تصحیح ضروری ہے۔ کویسچن یہ ہوا تھا کہ نماز میں اگر آیت تلاوت پڑھی اور فوری طور پہ سجدہ تلاوت نہ کیا تو کیا آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ بالکل لازم ہوگا، اور اس کے لیے لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سجدہ سہو کریں گے تو اسی میں سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، اس کے لیے علیحدہ کرنا چاہیے کہ سجدہ تلاوت کریں اور آخر میں پھر سجدہ سہو بھی کریں۔ اور جو مسئلہ میرے ذہن میں تھا جس کی بنا پہ تھوڑا سا مجھے تسامح ہوا ہے، وہ اصل میں قراءت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر الٹا قرآن پڑھ دیا گیا کہ پہلے والی صورت جو ہے وہ بعد میں پڑھ دی، بعد والی پہلے پڑھ دی ہے، الٹا قرآن لے کر آئے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ چونکہ قراءت کے واجبات میں سے ہے، اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آیت تلاوت پڑھی ہے اور سجدہ تلاوت نہیں کیا کیونکہ فوری طور پہ کرنا واجب ہے، تو پھر آخر میں سجدہ سہو ہوگا۔ یہ کہ بہن فرماتی ہیں کہ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں جی فلاں بزرگ کا عرس ہو رہا ہے، اس میں کچھ ایصال ثواب کر دیں، تو یہ سوچ کر کہ وہ بدگمان نہ ہو ہم کچھ چیز ایصال ثواب کر دیتے ہیں یا ان کو دے دیتے ہیں ثواب کہ چلیں جی آپ ایصال ثواب کر لیجیے گا، ملک میں دے دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ غالباً یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا صرف ان لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے کچھ دینا، نیک عمل کرنا، کہ کچھ درود پڑھ کے دے دیا تو یہ اللہ کی رضا کی خاطر پڑھنا کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ دیکھیں یاد رکھیے، اگر آپ کسی کو بدگمانی سے بچانے کے لیے اور کوئی عمل کرتے ہیں تو مومن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بھی عمل کرتا ہے، اس کے دل میں کسی نہ کسی گوشے میں موجود ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک شرعی حکم پر ہی عمل پیرا ہو رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ واجب ہے کہ ہم دوسرے کو بدگمانی سے بچائیں۔ تو لہٰذا چونکہ یہ آپ کا عبادت کا اختیار کرنا، درود وغیرہ پڑھنا ایک حکم شرع کی تعمیل کے سلسلے میں ہے، اگرچہ آپ کے پیش نظر یہ نیت نہیں تھی پھر بھی ہے، تو انشاءاللہ اس پر ثواب کا ترتب ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر اور افضل اور صورت یہی ہے کہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر پڑھا جائے اور پھر ایصال ثواب کے لیے دے دیا جائے۔ یہ کہتی ہیں اگر کوئی شخص ناگہانی آفت میں بچ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو معجزہ ہو گیا، کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں محاورتاً کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا ہے تو اس شخص کا معجزہ ہے، بلکہ یوں ہی کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہو گیا، یعنی چونکہ معجزہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو عقل میں نہیں آتی، اچانک خلاف عقل سی بات ہوتی ہے، اگرچہ نبی سے صدور پذیر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر صرف اتنی مشابہت قائم کرنا مقصود ہوتا ہے محاورتاً استعمال کرتے ہوئے کہ جیسے معجزہ عام عقلوں میں نہیں آتا، یہ چیز بھی عقل میں نہیں آئی تو بھی معجزہ جیسے معجزہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ جیسے کا لفظ گویا کہ محذوف ہے، پوشیدہ ہے، یہ تو معجزہ ہو گیا یعنی معجزے جیسا ہو گیا، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کو محاورتاً استعمال کیا جائے تو کر سکتے ہیں۔ میں نے فرمایا کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے دل سے اس کو حق اور سچ سمجھنا، اس کی تصدیق کرنا کہ یہ صحیح ہے، یہ ایمان ہے، اور جو ایمان رکھتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور مسلمان وہ شخص ہوتا ہے جو زبان سے اقرار بھی کرے، اقرار باللسان، کیونکہ اجرائے احکام اسلام کے لیے زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، تو گویا کہ جو ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں، اور دل میں اگر اس کے یقین موجود ہے تو اس کو مومن بھی کہتے ہیں۔ گویا کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔
لہٰذا یہ ہوگا کہ کچھ لوگ مومن بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، کچھ لوگ نہ مومن نہ مسلمان، کچھ ایسے ہوں گے جو مومن تو ہیں مسلمان نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن مومن نہیں۔ 4 قسمیں بنتی ہیں، آپ خود غور کر لیجئے گا۔ تو یہ بیسک فرق ہے کہ مومن دل کی تصدیق کی بنا پر مومن کہلاتا ہے، اور مسلمان زبان سے اقرار کرنے کی بنا پر ایک شخص کہلاتا ہے۔ یہ ان میں بنیادی فرق ہے۔ یہ کہتی ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ شوہر کی اطاعت بیوی کو ہر جائز کام میں کرنی چاہیے اور فرض ہے بلکہ کہنا ماننا، لیکن کیا شریعت نے شوہر پر بھی لازم کیا ہے کہ وہ کسی بات میں بیوی کی بات کو، کسی سلسلے میں بیوی کی بات ماننے کا پابند ہو؟ تو مجھے تو ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے کہ شوہر کو پابند کیا ہو کہ وہ بیوی کی یہ بات ضرور مانے، ایسا کوئی نہیں مجھے نظر آتا حکم۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ تو شریعت نے کوئی حکم دیا ہو کہ بیویوں کے ساتھ مثلا اچھا سلوک کرو، ان کے جذبات کا بھی لحاظ رکھو، تو وہ شریعت کے حکم کی بنا پر ہے وہ پابندی۔ بیوی کا کہنا ماننا شوہر کو واجب ہو، ایسے میرے ذہن کے اندر کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے۔ بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی بہن حاملہ ہوں اور روزہ نہ رکھ سکیں تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیے اگر تو ڈاکٹرز یہ کہتی ہیں کہ روزہ رکھنے سے آپ کی صحت کو نقصان ہوگا یا بچے کی جان جانے کا اندیشہ ہے، تو حاملہ بہن کے لیے یہ ایک عذر ہے، وہ ابھی روزہ چھوڑ دیں۔ جب وہ صحت مند ہو جائیں، مثلا ڈلیوری وغیرہ ہو جائے اور وہ صحت پا جائیں، پھر وہ ان روزوں کی قضا رکھیں گی، کفارہ وغیرہ اس پر بالکل بھی نہیں ہوگا۔ بھائی فرماتے ہیں ہمارے یہاں فجر کی اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے مؤذن صاحب صلاۃ السلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا صلاۃ السلام کے دوران ہم کھا پی سکتے ہیں؟ دیکھیے اب یہ آپ کے مؤذن صاحب کی، آپ کے وہاں کی عادت اور عرف پر مبنی ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ مؤذن صاحب لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے صلاۃ السلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟ اگر تو یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، بیچ میں کھا پی سکتے ہیں، کیونکہ اصل تعلق تو وقت سے ہے اور وقت ابھی ہوا نہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ وقت ہو جانے کے بعد، جیسے عام مؤذنین ہوتے ہیں کہ وہ وقت شروع ہو جاتا ہے اذان کا، تب اذان سے پہلے تھوڑی دیر درود السلام پڑھتے ہیں، پھر اذان پڑھتے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر وہی مسئلہ ہے کہ تو وقت کے بعد صلاۃ السلام پڑھا جا رہا ہے، اور جس نے وقت کے بعد کھایا پیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اصل چیز وقت ہے۔ آپ اسلامی نمازوں کا جو کیلنڈر ہے وہ اپنے پاس رکھیے، اس میں وقت فجر دیکھیں، یا چینلز پہ آ رہا ہے تو اس پہ وقت فجر دیکھیں، پھر نوٹ کریں کہ مؤذن صاحب کا صلاۃ السلام اس وقت سے پہلے ہو رہا ہے بعد میں، اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے۔ یہ بھائی امریکہ سے کال تھی، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی شادی ہوتی ہے تو جس دن نکاح ہے اسی دن کہہ دیتے ہیں جی ولیمہ بھی ہو جائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں ولیمہ سنت کریمہ ہے، نہیں بھی کیا تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا فرمایا ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، یوں سمجھ لیں، واجب تو نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے۔ اور ولیمے کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس شب زوجین کے درمیان باہم تعلق قائم ہوتا ہے، اس سے اگلے روز جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا نام ہے ولیمہ۔ اب اگر ایسا ہوا کہ ایجاب و قبول نکاح ہوا اور شام کو ہی بس وہ کھانا کھلا دیا اور اس کو ولیمے کا نام دے دیا، تو آپ کا اس کو نام دینے سے کوئی شریعت نہیں بدل جائے گی، یہ ولیمہ نہیں ہے، کھانا کھلایا آپ نے، وہ تو پھر اگلے روز ہی کھلانا ہوتا ہے، یعنی جب دلہا دلہن ملیں گے تب کے بعد اگلے دن کھانا۔ لہٰذا مثال کے طور پہ اگر یہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی ہوئی ہے 1 سال کے بعد، اور اس سے پہلے بعض لوگ ولیمہ کر لیتے ہیں، یہ ولیمہ نہیں ہوگا کہ چلو دوسرے دن، ابھی پہلے دن نکاح ہو گیا دوسرے دن ولیمہ کھلا دیں، نہیں، تعلق جب تک قائم نہیں ہوگا اس سے اگلے دن جو کھلایا جاتا ہے وہ ولیمہ ہے، وہ جب تک نہیں ہوگا ولیمہ بنے گا ہی نہیں۔ یہ بھائی کہتے ہیں، بہن کہتی ہیں کہ ہم نے ٹی وی پر سنا تھا کہ اذان سے روزہ بند کرنے کا کوئی تعلق نہیں، تو اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہیں، تو ہم کھاتے پیتے رہے، روزے ٹوٹ گئے، اب کیا حکم ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ٹی وی پہ کسی نے کوئی بیان کیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کو تسامح ہو، انہوں نے کہا تھا ہوگا کہ بھئی روزے کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، آپ بند کر دیا کریں، اذان کے بیچ میں نہ کھائے پئیں، آپ کو سننے میں فرق ہوا ہوگا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ آپ یہ جی میں چائے بنا کے لائی اور میں یہ پیاز کاٹ لوں اور یہ دروازے پر کون آیا، ہماری بہنیں یوں آتے جاتے مسائل سنتی ہیں تو پھر وہ جائز کا ناجائز اور ناجائز کا جائز بن جاتا ہے، اس لیے ذرا بیٹھ کر سکون سے سنا کریں۔ مجھے یقین ہے کہ ٹی وی پہ کسی نے ایسا کوئی مسئلہ نہیں بتایا ہوگا، کیونکہ اکثر مسائل بتانے والے علماء ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کا غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ میں بڑی گناہ گار ہوں، اپنے گناہوں کی طرف دیکھتی ہوں تو پریشان ہوتی ہوں، نیک لوگوں کو دیکھتی ہوں تو اپنے گناہوں کا احساس بڑھ جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھی مجھے بڑا کامل یقین ہے، تو کیا مسئلہ ہے یہ؟ دیکھیے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے، اسی طریقے سے کسی نیک شخص کو دیکھ کر اپنے گناہوں کا احساس پیدا کرنا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، یہ بھی بہت ہی بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ کسی کو یہ احساس پیدا ہو جائے۔
لیکن جس طرح آپ توازن کے ساتھ پھر ساتھ ہی متبادل یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس پہنچے، اس کا وصال ہونے لگا تھا، آپ نے فرمایا تم کیسی حالت پاتے ہو، کہ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کا خوف بھی ہے اور اس کی رحمت کی بڑی امید بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دو کیفیات کے درمیان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے امید ہے کہ جب اس امید و بیم کی کیفیت میں انسان رہتا ہے کہ خوف بھی ہے لیکن اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا کرم نوازی فرمائے گا۔ اسکرین پر ہو سکتا ہے کہ ہمارا ای میل ایڈریس چل رہا ہو، ہم نے آپ سے بارہا گزارش کی کہ کوشش یہ کیجئے کہ یہ ای میل ایڈریس فقط اس لیے چلوایا گیا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم واقعی نہیں ہوتا، بہت زیادہ ہماری مصروفیت ہوتی ہے، لیکن بہت سے بھائی بہن ایسے تھے جنہوں نے اپنے ایسے مسائل بیان کیے کہ جو بہت زیادہ مطلب حلال و حرام والے تھے اور گناہ کبیرہ کے لوگ مرتکب ہو رہے تھے، کالز ملتی نہیں ہیں، تو وہ ان کو جب کوئی بتانے والا نہیں ملتا تو یہ سلسلہ چلتا ہے آگے، گناہوں کا سلسلہ۔ تو اس لیے پھر ہم نے یہ ای میل ایڈریس دیا کہ اپنے امپورٹنٹ مسئلے جو بہت ہی زیادہ اہم ہو آپ یہاں بھیج دیں تو ہم اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ کے لیے جو سب سے اہم ترین مسائل ہیں وہ بھیجیے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے عام مسائل آپ چھوٹی کتب سے بھی دیکھ کر خود نکال سکتے ہیں۔ ایسے مسئلے بھیجیے جن کا حل آپ کو کہیں سے نہیں مل رہا ہو، تو انشاءاللہ ہم خوشی محسوس کریں گے آپ کی خدمت کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس رمضان کی بھی مکمل طور پہ برکات حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔